ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، میں نے اپنے رسول کو تمہاری طرف بھیجا خبردار کر دینے والا بنا کر، بشارت دے دینے والا بنا کر، خبردار کرتا ہے وہ تمہیں، جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، سِرَاجًا مُنِيرًا، وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح بن کر آیا، تمہارے پاس آیا، ایک تہذیب تمہیں دیا، ایک کلچر تمہیں دیا، ایک طریقہ بتایا، معاشرت کے اندر اسلام زندہ کرا، امن و امان کو پیدا کرا۔ کیا میرا نبی تسبیح پڑھتا رہا؟ کیا میرا نبی صرف نمازیں پڑھتا رہا؟ کیا میرا نبی گھر بیٹھ کر کام کرتا رہا؟ میرے نبی نے جنگیں کری، میرے نبی نے غزوہ بدر کری، میرے نبی نے جنگ احد کری، میرے نبی کا رمضان کتنا متحرک رمضان گزرتا تھا، میرے صحابہ کا رمضان کتنا متحرک رمضان گزرتا تھا، میرے صحابہ جد و جہد کرتے تھے اللہ کا انکار کرنے والوں سے، میرے صحابہ جد و جہد کیا کرتے تھے اللہ کے دین کی نافرمانی کرنے والوں سے، میرے صحابہ نے جنگ کری کافروں سے، میرے رسول اللہ نے سمجھایا، دین کی دعوت دی۔ رمضان کا موقع ہے، کتنا متحرک مہینہ ہے، کتنا عزت والا مہینہ ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن آیا کیوں؟ فرمایا ھدی للناس، پوری دنیا کے لیے، ہدایت کے لیے، پوری ناس کی ہدایت کے لیے۔ جیسے پہلے ہر قوم کے لیے نبی آیا کرتے تھے، وہ کتابیں جو نبی پاک پر نازل ہوتی تھی وہ خاص قوم قبیلے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام پر جو صحیفے اترے وہ نوح کی قوم کے لیے تھے، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے وہ ابراہیم کی قوم کے لیے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتاری گئی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتاری گئی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن میرے اللہ نے اس قرآن کو اتارا ھدی للناس۔ عربی جاننے والی بہنیں جانتی ہوں گی الناس کس کو کہتے ہیں؟ تمام لوگوں کے لیے۔ آج ہمارے ہاں بہت معروف بات ہے کہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھو، قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو، قرآن کو نہ سمجھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، قرآن گمراہ کر دے گا کیا؟ قرآن دل کے تاروں کو چھیڑ کر رکھ دیتا ہے، قرآن دل کو تاروں کو چھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہودی نصرانی قرآن کو سمجھ کر اقدام اٹھا رہا ہے کہ اسلام میں کیا چیز حرام ہے ہم نے اس کو رواج دینا ہے، وہ ہمارے قرآن کو پڑھ کر محنت کر رہا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ میرے اللہ نے نہیں کہا کہ یہ قرآن صرف عالموں کے لیے ہے، یہ قرآن صرف عالماؤں کے لیے ہے، میرے اللہ نے فرمایا یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ آج آپ اور میں قرآن سے محروم ہیں، آج اپنا اور میرا مقام پہچانے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، کون سی ذلت میں چلے گئے ہیں۔ آج مسلمان کو اپنے قرآن کے بارے میں معلوم نہیں، آج مسلمان کو اپنی تاریخ کے بارے میں معلوم نہیں اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ آج مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ آج مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، بے پردگی بھی کرتا ہے۔ آج مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ آج کا مسلمان دعویٰ کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، نماز میں اللہ کو مانتا ہے، نماز کے باہر آ کر غیروں کو مانتا ہے۔ آج کا مسلمان کیوں ڈرتا ہے حق بولنے سے؟ تمہاری میری ذمہ داری تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
وتؤمنون باللہ کہ تم خیر والی امت تھی، تم لوگوں کے لیے بھیجی گئی تھی، تمہیں لوگوں کو دین کی دعوت دینا تھا، تمہیں لوگوں کو دارالایمان میں داخل کرنا تھا، تمہیں بھلائی کا حکم دینا تھا، تمہیں برائی سے روکنا تھا۔ آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ أين تذهبن یا اخوات، أين تذهبن یا اخوات، اے میری بہنوں کہاں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کو مناؤ نا، سارے کام بن جائیں گے۔ آج اللہ ہی تو روٹھا ہوا ہے ہم سے، جو آج ظالم ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ میرا اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ اور میں قرآن میں پڑھتی ہیں یہ والی آیت، لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات، آسمان تیرے اللہ کی، وما فی الارض، زمین تیرے اللہ کی، وما بینہما، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرے اللہ کا، وما تحت الثری، سب کچھ تیرے اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کائنات میں جدھر بھی نظریں دوڑا کر دیکھے گا ہر جگہ تجھے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ مشرق میں دیکھ تو اللہ کے جلوے، مغرب میں دیکھ تو اللہ کے جلوے، شمال میں دیکھ تو اللہ کے جلوے، جنوب میں دیکھ تو اللہ کے جلوے، آسمانوں میں غور کر، بلندیوں میں، وسعتوں میں، زمین میں غور کر، اللہ کی نشانیاں، آسمانوں میں غور کر، اللہ کی نشانیاں۔ میرا اللہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا، میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، فی الآفاق، کائنات میں، وفی انفسہم، تیرے اندر دکھاؤں گا، تیرے اندر اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ انسان سوچ کر تو دیکھے میرے اللہ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اس چیز کا ہم نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اس چیز کو ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کراہیت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اس چیز سے۔ ایسے حقیر پانی سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ میرا اللہ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دن ایک زمانہ تجھ پر ایسا آیا ہے تو قابل ذکر نہ تھا، لیکن آج تو قابل ذکر ہوا ہے۔ کس کی عطا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس نے انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تمام تعریف جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کسی کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، سب اللہ کی تعریف ہے۔ کوئی خوبصورت چیز نظر آ رہی ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ کوئی اچھا آدمی نظر آ رہا ہے، اللہ کی تعریف ہے، بندوں کی کوئی تعریف نہیں۔ کوئی اچھی عمارت نظر آ رہی ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یوسف کا بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ سورج اتنا خوبصورت، ساری دنیا کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیتا ہے، سورج کا بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تبھی تو میرا اللہ قسم کھاتا ہے قرآن میں، میرے بندے میری آیات پر غور کر، میری نشانیوں کو دیکھ، ان فی خلق السماوات والارض، میری تخلیق کو دیکھ، آسمانوں کی، زمین کی، ان فی خلق السماوات والارض۔ میرا اللہ فرماتا ہے سورہ شمس میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ یہ آیتیں بول بول کر بتا رہی ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے سورج کی اور سورج کے بنانے والے کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چاند کی اور چاند کے بنانے والے کی، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، مجھے قسم ہے دن کی اور دن کے بنانے والے کی، واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی اور رات کے بنانے والے کی، والسماء وما بناها،
مجھے قسم ہے آسمان کی اور آسمان کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها، مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی۔ بھلا اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ جب ایک قابل اعتماد بندہ، جب ایک اعتماد والا شخص کوئی بات بتاتا ہے تو یقین آ جاتا ہے کہ بھئی یہ حضرت جی بہت سچے ہیں، یہ عالمہ صاحبہ بہت سچی ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتی، یا محلے کا گاؤں کا مخیا بڑا سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، بات کا یقین آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت آپ قسم نہ کھائیں ہمیں یقین ہے، کہتے ہیں معلمہ صاحبہ آپ جو کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں، قسم نہ کھائیں ہمیں یقین آ گیا ہے۔ گاؤں کے سرپنچ سے کہتے ہیں جی آپ بالکل صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، میں آپ کی بات مانوں گی، آپ کی بات مانوں گا۔ اب یہ تو سوچیں کہہ کون رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، جس کا وعدہ حق اور سچ ہے۔